لیاری میں کادو مکرانی اور رحمان ڈکیت کا کردار۔ لیاری ایک ایسی جادو نگری ہے جسے ہر دور کے حکمرانوں نے انسانوں کا چڑیا گھر سمجھا اور اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا ہے۔ اس دن مجھے نیو یارک میں رہنے والے ایک پروفیسر دوست جن کا تعلق لیاری کراچی سے ہے بتا رہے تھے کہ انہوں نے لیاری اپنی بہن کو فون کیا تھا جو سردار عبد الرحمان کی بہادری اور سخاوت کے قصے بتاتے نہیں تھکتی تھیں۔ وہ مائنڈ کر جاتی تھیں جب ان کے بھائی اس کے سردار عبد الرحمان کو رحمان ڈکیت کہتے تھے۔ ایک فٹ بال کی دھپ دھپ ہے جو دور تک کئی دوپہروں میں میرا پیچھا کرتی رہتی ہے، لیاری ہے کہ نہیں بھولتی گزرا ہوا وقت، سات گراری چاقو کی طرح ٹر ٹر کر کے کھلتا جاتا ہے، سات گراری چاقو جو آٹومیٹک AK-47 کے پاکستان میں آنے سے بہت پہلے کی بات ہے۔ ان سے ملیے، یہ کراچی سینما گیٹ کیپر ایسوسی ایشن کے سابق صدر ہیں۔ انہوں نے اپنے نامی گرامی اور کراچی کا جدید ترین سینما بنانے والے مالک سیاستدان کو بھی تھپڑ مار دیا تھا۔ کراچی کی سینماؤں سے لے کر بلاول ہاؤس اور اب سنا ہے کہ ایوان صدر تک کے دروازوں پر لیاری کے کھلے سینوں والے چاں کے گریباں پہرا دیتے رہے ہیں۔ کبھی کراچی پر ایسے واجوں کا طوطی بولتا تھا، لیکن کل پھر پاکستانی نجی چینلوں اور پرنٹ میڈیا میں لیاری اور اس کی افشانی گلی کے چرچے تھے۔ وہی بے بس گلی جس میں گھر ہے اسی کا، وہی بے بس گلی میرے ماتھے کی ریکھا، وہی بے بس گلی میرے ہاتھ کی لکیر بن گئی ہے۔ سندھی شاعر امداد حسینی کا شعر ہے، بے محل و موقع مجھے یاد آنے لگا ہے لیاری کی ایک گلی افریقہ میں نیروبی کے شہر ممباسا کے نام پر ممباسا اسٹریٹ بھی کہلاتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اسی افشانی گلی کے سامنے والی مین سڑک پر جس درویش کا مزار ہے وہاں اب بھی میلے لگتے ہیں کہ نہیں، لیکن یہ افشانی گلی جو آج رحمان ڈکیت اور اس کے گینگ وار سے بدنام زمانہ بن گئی ہے، کبھی واحد بخش بلوچ جیسے جگریلے نوجوان کے حوالے سے مشہور تھی جس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ علاقے میں منشیات فروشی کے خلاف تحریک شروع کی تھی اور جس کی پاداش میں اسے ضیاء الحق کے مارشاء اللہ کے دنوں میں قتل کیا گیا تھا۔ واحد بخش بلوچ کا ساتھی ناصر داد بلوچ بھی اسی افشانی گلی میں رہتا تھا۔ ناصر داد بلوچ نے اسی افشانی گلی سے منشیات فروشوں کو مقامی لوگوں کی مدد سے بھگا کر نائٹ سکول قائم کیے تھے اور ایسے نائٹ سکول بالکل وہاں ممباسا میں قائم ہوئے تھے جہاں کبھی منشیات فروشوں کے اڈے تھے۔ نہ جانے ایسا کیوں ہوتا ہے جب مارشاء اللہ اور غیر جمہوری حکومتیں آتی ہیں تو لیاری میں ڈرگ مافیا اور گینگ وار شروع کرائی جاتی ہے۔ کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ لیاری کی منشیات فروشوں کا سلسلہ پاناما کے منشیات فروشوں سے جا ملتا ہے اور پھر لیاری میں رحمان ڈکیت سے سردار عبد الرحمان بلوچ بنائے جاتے ہیں۔ لیاری کے سخی لٹیرے پیدا ہو جاتے ہیں، رابن ہوڈ نما کردار جن کے لیے لوٹ کر غریب لوگوں میں لوٹ کا مال تقسیم کر دینے کے قصے مشہور ہو جاتے ہیں۔ سندھی کے بہت بڑے افسانہ نگار اور لکھاری عمر جلیل نے کچھ روز قبل کہا تھا کہ نہ جانے کیوں میں رحمان ملک کی جگہ رحمان ڈکیت کو یاد کرتا ہوں اور رحمان ڈکیت کی جگہ رحمان ملک یاد آ جاتا ہے۔ ایوب خان کی آمریت کے دنوں میں لیاری میں شیرل اور دادل داد محمد رحمان ڈکیت کے والد جیسے لوگوں کے قصے مشہور ہوئے جن پر لیاری میں سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے ہارون خاندان کی سرپرستی مشہور تھی۔ یہی شیرل دادل سیاسی مخالفین کے جلسوں میں سانپ چھوڑتے تھے جس سے زبردست دہشت پھیل جاتی تھی، لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے آ کر لیاری میں ہارونوں کی سیاست کی ایک ہٹی اور دادل شیرل کی دادا گیری کی متھیں توڑ دیں۔ وہ خود سب سے بڑا عوامی شیرل دادل تھا۔ میری پارٹی اگر اقتدار میں آئی تو میرے وزیر لیاری کی گلیوں میں جھاڑو دیں گے، ککری گراؤنڈ کے بڑے جلسے میں بھٹو نے کہا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا لیاری سے ایک اور رشتہ ان کے دادا غلام مرتضی بھٹو کا ایک انگریز عورت کو عشق میں بھگا کر لیاری کے علاقے کھڈا کے غلام محمد کے ہاں پناہ لینا تھا۔ بے نظیر بھٹو نے نہ فقط اپنے پہلے بچے کو لیاری میں جنم دیا بلکہ اس کے ایک پیر کا مزار بھی لیاری میں تھا۔ آصف زرداری کو لیاری والوں نے جیل سے انتخاب جتوائے تھے، لیکن جب لیاری والوں کو پانی نہیں ملا تو لیاری کے عورتوں نے یوں شکایت کی، جیل میں تھا وہ اڑے جیل میں، اسے بچہ پیدا کرنے کے لیے وقت تھا پر لیاری والوں کو پانی نہیں دلا سکتا تھا۔ اس سے قبل جب یحییٰ خان کا دور تھا تو لیاری میں حاجی چارو کے قصے عام ہوئے کہ کس طرح اس نے لانچوں میں انسانی سمگلنگ کے ذریعے لوگ دبئی بھیجنے کا گورکھ دھندا شروع کیا تھا اور پھر لانچ کے ڈوبنے سے کئی لوگ بحیرہ
بحیرہ عرب کی لہروں میں موت کا شکار ہو گئے تھے۔ لیاری کے حاجی چارو سے لے کر تربت کے یعقوب گونگ تک انسانی سمگلنگ ایک الگ کہانی ہے۔ لیاری نے اگر کوئی سکھ دیکھا تو وہ صرف ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں دیکھا، جب پاسپورٹ کا حصول آسان ہوا اور لیاری والوں کے لیے خلیج کے ملکوں میں روزگار کے مواقع کھلے، لیاری ہسپتال اور واٹر سکیم شروع ہوئی، کچی آبادی والوں کو مالکانہ حقوق ملے۔ بھٹو نے لیاری والوں کی محبت بلا مشروط اور بے ضرر خرید لی تھی۔ ضیاء الحق سے لے کر آج تک لیاری والوں کو پی پی مخالف ووٹ نہ دینے کی بڑی بے رحمی سے سزا دی جاتی رہی ہے۔ لیاری نہ فقط کبھی الذوالفقار اور اب ڈرگ مافیا والوں کی بھرتی کا مرکز ہی بلکہ خفیہ ایجنسیوں اور جہادیوں نے لیاری کے سیاہ فام نوجوانوں کو سوڈان جیسے افریقی ملکوں میں بھی لڑنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ لیاری کی بدقسمتی ہے کہ وہ علاقہ جو پاکستان کے ایک چیف جسٹس کا آبائی علاقہ اور 2 دفعہ آصف زرداری کا حلقہ انتخاب رہا ہو، جہاں فیض احمد فیض جیسے استاد پڑھاتے رہے ہوں، اس کی ایسی درگت بنی کہ وہ کراچی یا پاکستان سے زیادہ تباہ حال صومالیہ کا حصہ لگتا ہے۔ لیاری ایکسپریس وے کے نام پر متاثرین ایک اور طرح کی آئی ڈی پیز ہیں، لیکن ہر آنے والی حکومت بھی سخی لٹیری ہوتی ہے جو لیاری کی زمینیں لیاری والوں میں نہیں صحافیوں میں بانٹتی ہے۔ ضیاء الحق کے دور میں جب پولیس نے امان اللہ مبارکی جیسے ایرانی نوجوانوں کو تشدد کے بعد لیاری کے جیلی پولیس مقابلے میں ہلاک کیا تو وہ لیاری والوں اور کئی بلوچوں کی نظر میں ہیرو بن گئے، بالکل ایسے ہی جیسے سندھ میں ضیاء الحق کے دنوں میں ڈاکو پروف چانڈیو کا کردار ابھر کر آیا تھا۔ پروف چانڈیو جب جیلی پولیس مقابلے میں مارا گیا تو اس کی میت پر سندھیوں نے 2000 اجرکیں ڈالی تھیں۔ اسی دن پاکستان کے مایہ ناز قانون دان لیکن ضیاء الحق کے قریبی ساتھی اے کے بروہی کا بھی انتقال ہوا، لیکن جب انہیں فوجی قبرستان میں دفن کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو جنازے میں صرف 1 درجن لوگ تھے۔ ایسا ہی ہیرو کادو مکرانی بھی تھا جس کے لیے دیو مالائی داستانوں جیسے کئی طرح کے قصے مشہور ہیں۔ بلوچ تاریخ دان یوسف نسکندی کے مطابق قادر بشک بلوچ اصل میں گجرات کا بلوچ تھا جو انگریز افسر کو قتل کرنے کے بعد ہندو یاتریوں کے قافلے میں جب ہنگلاج کی زیارت کے راستے پر لیاری ندی پر سے گزر رہا تھا تو گرفتار کر لیا گیا اور مقدمہ چلا کر اسے پھانسی دے دی گئی تھی۔ تب سے لے کر وہ بلوچ لوک گیتوں اور لیاری میں ایک ہیرو کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اسی کادو مکرانی پر بڑی تھکی اور بوگس فلم کلو مکرانی بنائی گئی تھی۔ گزشتہ 5 برسوں میں 300 لوگ گینگ وار اور جیلی پولیس مقابلوں اور تشدد میں مارے گئے اور دن کے آخر میں ہیرو بنا رحمان ڈکیت عرف سردار عبد الرحمان بلوچ، جسے کبھی نبیل گبول کا کرندہ تو کبھی برہمداغ بلوچ کا فراری بھی بتایا جاتا رہا ہے۔